الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ مواحد جو ہیں غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے۔ ادب شرط محبت ہے، ادب بنیاد طاعت ہے، جو محروم ادب ہیں وہ پھل پایا نہیں کرتے۔ جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا راہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، یہ ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ غم ہجر نبی عشاق کی فصلیں بہارا ہیں، یہ موسم زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اے رب کریم اپنے کریمانہ کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق عمر دے، اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر، غیروں سے نمٹنا ہو تو حیدر کا جگر دے۔ ہم پہ تھا حقی نوازش قاضی مظہر، دین کی تابند تابش قاضی مظہر، اہل سنت کے لیے آب حیات تھا برائے رفض آتش قاضی مظہر۔ انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت باوقار اجتماع تحریک خدام اہل سنت والجماعت چکوال امیر پن منگن کے زیر اہتمام انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میزبان مکرم تحریک خدام اہل سنت والجماعت سے منسلک بزرگان دین، میری ملت کے نوجوان اور بالخصوص اس منبر و محراب کے وارث اور امین حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان دوستوں کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک کریم ہم سب کا آنا بیٹھنا
اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائیں۔ مجھ سے پہلے قابل قدر علماء کرام، جن میں بالخصوص امیر مرکزیہ تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان حضرت اقدس حضرت مولانا قبلہ پیر قاضی ظہور الحسین اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ حضرات کے سامنے خوبصورت بیان فرما چکے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات کا ایمان تازہ ہوا اور جھولیاں بھر کے بیٹھے ہیں۔ میں انتہائی اختصار سے جو مقدس عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے، میں اس عنوان کو لیے چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ کامل توجہ، ذوق اور محبت سے میری گفتگو سماعت فرمائیں گے، اور جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کی رضا کے لیے آپ سارے محبت کے ساتھ مل کے کہیں گے سبحان اللہ۔ جو حضرات اندر بیٹھے ہیں ان تمام دوستوں کے لیے حبس اور گرمی ایسے ہی ہے جیسے میرے لیے ہے، تو اگر میں آپ حضرات کی محبت اور ذوق کا خیال کروں تو بابا میں آپ کا مہمان ہوں، کچھ تو میرا بھی حق ہے یا نہیں ہے؟ بولیے تو صحیح ذرا۔ جتنے حضرات باہر بیٹھے ہیں میرے خیال میں وہ اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، تو میں فی الحال باہر بیٹھے ہوئے دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ذرا ایمان برے ہاتھ بلند کریں اور محبت سے جھوم کے کہتے سبحان اللہ۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اللہ جنہوں نے تیری محبت میں ہاتھ اونچا کیا یا اب ہاتھ اونچا کرے، اللہ انہیں دنیا میں بھی اونچا فرما، جنت میں بھی اونچا فرما۔ میرا مالک جو تیری محبت میں اب تیرا نام ہاتھ بلند کر کے اونچا کرے، اللہ ان ہاتھوں کو کبھی دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی طرح چلیں گے انشاءاللہ، ذوق سے گفتگو سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان اللہ پہ لائیں اور اس کے رسول پہ لائیں۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، ایمان میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت پہ انعامات کی بارشیں فرمائی ہے، جیسے آج بھی بارش برس رہی ہے، اور یہ آپ دوستوں کے خلوص کی برکت ہے۔ آپ حضرات میں سے بہت سے دوستوں نے یقیناً اللہ کے حضور یہ دعا کی ہوگی کہ میرا مالک شدت کی گرمی ہے، ختم نبوت کے پروانوں، اصحاب رسول اور آل محمد کے ان پیاروں کا آنا یقیناً مشکل ہوگا، میرا مالک ہمارے لیے موسم کو ٹھنڈا فرما دے۔ اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کیا اور موسم صرف ٹھنڈا نہیں ہوا بلکہ بہت سا ٹھنڈا ہو گیا۔ صرف ماحول بدلا نہیں بلکہ خدا کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، جو قرآن پڑھنے کی بدولت ایک اللہ کی رحمتیں آپ کے قلوب و اذہان پہ برس رہی ہیں، اور دوسری اللہ کی رحمت آپ کے خطے پہ برس رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ یوں ہی ہمیشہ اپنی رحمتوں کمی پر سائے رکھے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، میں عرض سے کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میرے مالک نے اپنے بندوں پہ جتنے بھی انعامات کی بارشیں فرمائی، اگر ہم اپنی اللہ کے انعامات کو گننا شروع کریں، شمار کرنا شروع کر دے، خدا کی قسم اللہ کے عطا کردہ نعمتوں کو کوئی بندہ بھی شمار میں نہیں لا سکتا۔ کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے غور کیا یہ میرے مالک کا کتنا بڑا کرم
ہے اللہ نے ہمیں انسان بنایا، صرف انسان نہیں بلکہ کامل بنایا۔ اگر اللہ چاہتا ہمیں جانور بنا دیتا، رب چاہتا ہمیں پتھر بنا دیتا، اللہ چاہتا ہمیں درخت بنا کے زمین کے سینے پہ گاڑ دیتا، میرا مالک چاہتا ہمیں جانور بناتا، ہمیں کیڑے مکوڑے بناتا، ہمیں پرندوں میں پیدا کرتا، لیکن میرے مالک نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا۔ اللہ نے پتھر نہیں بنایا، انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، انسان بنایا، کیڑے مکوڑے نہیں بنایا، انسان بنایا، پھر انسان بھی ناقص نہیں کامل بنایا، بولنے کے لیے زبان دی، اللہ کا احسان ہے، دیکھنے کے لیے نگاہ دی، رب کا احسان ہے، سننے کے لیے کان دیے، اللہ کا احسان ہے، دیکھنے کے لیے قلب و جگر دیے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، رب کا احسان ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے آپ نے غور بھی کیا، اگر اللہ نگاہ نہ دیتا لوگ گندا کہتے، رب زبان نہ دیتا لوگ لولا، لوگ گونگا کہتے، رب ہاتھ اور پاؤں نہ دیتا لوگ لولا اور لگڑا کہتے، اللہ دماغ نہ دیتا لوگ پاگل کہتے، رب قلب و جگر نہ دیتا لوگ بیمار کہتے۔ میرے مالک نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں انسان بھی بنایا ہے، کامل بھی بنایا ہے۔ جزاک اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ رب نے ہمیں انسان بھی بنایا اور کامل بھی بنایا۔ لیکن یاد رکھیں، ایک انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کا نام ایمان ہے۔ تبھی تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آپ اس کی مثال عرض کرتا ہوں، توجہ سے دل پر لکھنا۔ ایک بچہ زمین پہ لچڑا پڑا ہے، ماں جا کے بچے کو بازو سے پکڑ کے اٹھاتی ہے، جا کے غسل کرواتی ہے، اچھے کپڑے پہنا کے، زیب و زینت کر کے، سر میں خوشبو تیل لگا کے، کنگھی کر کے، خوشبوؤں سے معطر کر کے، پھر ماں اپنے بچے کو سامنے بٹھا کے کہتی ہے، میرا چاند بھی تو ہے، میرا ٹکڑا بھی تو ہے، میری آنکھوں کا نور بھی تو ہے، میرے دل کا قرار بھی تو ہے، میرا پھول بھی تو ہے، میری مہک بھی تو ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو زیب و زینت کرا کے، چمکا مہکا کے، سامنے بٹھا کے چاند بھی کہتی ہے، سورج بھی کہتی ہے، پھول بھی کہتی ہے، اسی طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنا کے، کامل بنا کے، ایمان سینے میں اتار کے، سامنے بٹھا کے قرآن میں اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ پیار کا جملہ، یہ عزت کا جملہ، یہ عظمت کا جملہ، یہ بلندی کا جملہ، یہ شان کا جملہ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی طرف سے بندے کے لیے اس سے محبت بھرا جملہ کوئی نہیں جو خالق اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ میں ایک سوال اٹھاتا ہوں، ایمان کیا ہے توجہ؟ ایمان کیا ہے؟ میرے آقا اپنے یاروں کے جرمٹ میں ہیں، اجلہ صحابہ میرے نبی کی مجلس میں موجود ہیں۔ ایک اجنبی آیا، سر پہ دستار ہے، سفید لباس ہے، چہرے پہ سیاہ داڑھی ہے، اجنبی پیغمبر کی مجلس میں آن بیٹھا، میرے آقا کی خدمت میں دستے سوال دراز کرتا ہے، آقا دور سے آیا ہوں، جانے کو لمبا سفر ہے، میرے چند سوالات ہیں، مجھے جواب دیجئے، میں نے سفر بڑا لمبا کرنا ہے۔ میرے پاک پیغمبر
اپنے یاروں سے توجہ ہٹا کے کامل توجہ اس نوجوان کے چہرے پہ ڈالتے ہیں. اور یہ بات کرنے والا کون ہے؟ یہ امت کو بتانے والا وہ عظیم المرتبت انسان ہے کہ جو زمین پہ بیٹھ کے اپنی رائے دے. اللہ اس کی رائے کو بھی قرآن بنا دیتا ہے. اسے دنیا جناب فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے. کون فاروق اعظم؟ نماز عشق کی اول ازا فاروق اعظم ہے. مینوں لگتا ہے میری گل سمجھ نہیں آ رہی. میں قریب اس لیے نہ ہو رہا کہ کہیں میری باتیں ہواؤں میں نہ اڑ جائیں. نماز عشق کی اول ازا فاروق اعظم ہے. سارے دین احمد پاسباں فاروق اعظم ہے. محمد کی محبت نے کہاں پہنچا دیا ان کو؟ اگر صدیق دل ہیں تو زبا فاروق اعظم. ادھر صدیق اکبر ہیں، ادھر عثمان لاسانی. معزز دو دلوں کے درمیان فاروق اعظم ہیں. علی المرتضیٰ کے دل سے پوچھو عصمتیں ان کی کہ جن کا افتخار خاندہ فاروق اعظم ہے. جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک شخص آیا، اجنبی تھا، نبوت کی دربار میں آ بیٹھا. عرض کرتے ہیں میری آقا میرے چند سوالات ہیں، مجھے جواب چاہیے، میرا جانے کا سفر لمبا ہے. میرے آقا نے یاروں سے توجہ ہٹائی اور پوری توجہ جوان کے چہرے پہ ڈال دی. یہ آدمی سوال کرتا ہے. 3 سوال بخاری اور مسلم میں ہیں. عرض کرتے ہیں مل اسلام، آقا اسلام کیا ہے؟ میرے آقا نے بیان کیا. مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آقا نے بتایا. احسان کیا ہے؟ حضور نے بیان کیا. میرے عنوان چونکہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے، میں ایمان پہ ہی عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ شخص کہتا ہے آقا ایمان کیا ہے؟ میرے آقا نے اس شخص کے سوال کے جواب میں 7 چیزوں کو بیان کیا. کتنی چیزوں کو؟ زور سے بولیے. کتنی چیزوں کو؟ 7 چیزیں. ایمانیات میں میرے قرآن پڑھنے والے بچوں کو بھی یہ چیزیں یاد ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آقا نے فرمایا، توجہ سے بات سمجھنا، اللہ کو ماننا ایمان ہے، ملائکہ کو ماننا ایمان ہے، آسمانی کتابوں کو ماننا ایمان ہے، نبیوں کو ماننا ایمان ہے، قیامت کو ماننا ایمان ہے، اچھی بری تقدیر کو ماننا ایمان ہے، محشر کے دن کے اٹھنے کو ماننا یہ بھی ایمان میں شامل ہے. میری آقا نے ایمانیات پہ جن 7 چیزوں کو بیان کیا ہے، ایک مومن آدمی امیر پور منگن کا رہنے والا، چوہان کا رہنے والا، بی کا رہنے والا، چکوال کا رہنے والا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن مانا ہے، ہم نے نبیوں کو نہیں دیکھا لیکن اقرار کیا، کتابوں کو نہیں دیکھا اقرار کیا، آسمانی کتابوں کو اترتے نہیں دیکھا اقرار کیا، ملائکہ کو نہیں دیکھا اقرار کیا، قیامت کو نہیں دیکھا اقرار کیا، اچھی بری تقدیر کو نہیں دیکھا اقرار کیا، قیامت کے اٹھنے کو نہیں دیکھا. مانا ضرور ہے. اے بابا کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں؟ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ ملائکہ کو دیکھا، نہ کتابوں کو دیکھا، نہ نبیوں کو دیکھا، نہ قیامت
قیامت کو دیکھا نہ محشر کو دیکھا، لیکن مانتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نگاہ دیکھے نہ دیکھے، ہم نے مصطفیٰ سے سن کے اللہ کو مانا، نبی سے سن کے ملائکہ کو مانا، مصطفیٰ سے سن کے نبیوں کو مانا، پیغمبر سے سن کے قیامت کو مانا۔ ہماری نگاہ دیکھے نہ دیکھے، لیکن چونکہ تعارف اللہ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کروا چکے ہیں، اور جس چیز کا تعارف مصطفیٰ کروا دے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، ہوا کا رخ بدل سکتا ہے، سمندروں کے پانی خشک ہو سکتے ہیں، پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی زبان کا جملہ قیامت تک کبھی بھی غلط اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کہتے ہی سے ہے کہ نگاہ دیکھے نہ دیکھے، مصطفیٰ نے کہہ دیا ہم نے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہر عمل کے نتیجے میں ایمان کو بیان کیا۔ جب بھی اللہ نے قرآن میں، بلکہ میں ایک اور جملہ کہتا ہوں دل پر لکھنا، اللہ جب بھی مومن کو خطاب کرتا ہے تو قرآن کا فیوریٹ انداز ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، سبحان اللہ تو کہہ دے ذرا، اے ایمان والو۔ میرے ناقص علم کے مطابق قرآن مجید میں 99 مقامات پہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مومن کو ایمان کا خطاب کیا ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے۔ اگر آپ تھکے نہیں تو میں تھوڑا سا قرآن پڑھتا ہوں۔ ہے توجہ؟ ہے توجہ سب کی؟ جن کی توجہ ہے اور راضی بیٹھے ہیں ذرا ایمان برے ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ سلامت رہے۔ قرآن مجید پڑھیں، خالق اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ نبی کے ادب کا ذکر ہے مگر خطاب آمنو کا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کا حکم ہے مگر خطاب آمنو کا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت کا حکم ہے مگر خطاب آمنو کا۔ اللہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے خطاب آمنو کا۔ اللہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، غیبت کی حرمت کا ذکر ہے خطاب آمنو کا۔ اللہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جہنم سے بچنے کا ذکر ہے خطاب آمنو کا۔ اللہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرے آقا پہ درود و سلام کا ذکر خطاب آمنو کا۔ اللہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم ہے مگر خطاب آمنو کا۔ اللہ نے قرآن مجید پہ 99 مقامات پہ جب بھی مومن کو خطاب کیا ہے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیا کہا ہے؟ زور سے اے، گرج کے اے۔ اب میں ایک ذوق کا جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اور جو عنوان آپ کو جہاں لانا چاہتا تھا میں وہاں لے آیا ہوں۔ میں مومن ہوں یا نہیں؟ زور سے بولو، بولو۔ تسی پکے مومن، تسی سارے مومن، لا شک مومن۔
میں اپنے ایمان پہ گواہ بناتا ہوں آپ کو، اور میرے ایمان کی گواہی دے، میں کلمہ پڑھتا ہوں سچے دل سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا۔ ایمانداری سے بتاؤ میں مومن ہوں یا نہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ آپ بھی پکے مومن؟ امیر پل منگل کے غجور روشن ضمیروں، آپ مجھے مومن کہیں، میں پکا مومن۔ تھوڑی سی توجہ کریں، تھوڑا سا قریب آ جائیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں میرے۔ قریب کا مطلب یوں قریب نہیں، بے شک اپنی جگہ بیٹھے، میرے دل کے قریب آ جائیں۔ چکوال والو، آپ پکے مومن ہیں، سارے مومن ہیں، لا شک مومن ہیں۔ میں مومن ہوں یا نہیں؟ زور سے بولو، میں مومن ہوں یا نہیں؟ گرج کے بول۔ آپ میرے ایمان کی گواہی دیں تو میں پکا مومن، میں آپ کے ایمان کی گواہی دوں تو آپ پکے مومن۔ اس ابو بکر کے ایمان کا اندازہ کرے جسے میں نہیں مومن کہتا، اللہ کا قرآن مومن کہتا۔ واہ واہ واہ۔ زندہ باد، زندہ باد، کیا آئے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ اے بابا، ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ مجھے مومن کہیں تو میں پکا مومن۔ حالانکہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ نبیوں کو دیکھا، نہ کتابوں کو اترتے دیکھا، نہ ملائکہ کو دیکھا، نہ قیامت کو دیکھا، نہ تقدیروں کو دیکھا، نہ معاشر کے دن کے اٹھنے کو دیکھا۔ ہم نے کچھ نہ دیکھا، ہم پھر بھی مومن، کچھ نہ دیکھے پھر بھی پکے مومن۔ آپ مجھے مومن کہے، میں پکا مومن، میں آپ کو مومن کہوں، آپ پکے مومن۔ اور صحابہ کی عصمت اور ایمان کا اندازہ کیجئے، جنہوں نے اللہ کے آسمان سے ملائکہ کو اترتے دیکھا، نبیوں کو میں اپنی نگاہوں سے دیکھا، معاشر کے میدان، اور صحابہ کرام نے کتابوں کو نبی کے سینے پہ آتے دیکھا۔ ہم کچھ نہ دیکھے پھر بھی مومن۔ جن صحابہ نے نبی کی برکت سے سب کچھ دیکھا، ان کے ایمان میں شک کیسے کیا جا سکتے؟ آپ مجھے مومن کہیں، میں پکا مومن، میں آپ کو مومن کہوں، آپ پکے مومن۔ لیکن صحابہ کی عصمت کا اندازہ کیجئے، جنہیں اللہ کا قرآن مومن کہتا ہے، محمد کی زبان مومن۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیا کہا؟ اے ایمان والو۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، دل پر لکھنا، مجھے دیکھنا، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ نے قرآن اتارا تو قرآن میں 99 مقامات پہ یا ایھا الذین آمنو کہا۔ جبریل امی قرآن لے کے آئے تو قرآن سنا کے مومن کہا۔ میرے آقا کی زبان پہ قرآن جاری ہوا، آقا نے تلاوت کر کے مومن کہا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب رب قرآن اتار رہے تھے، جبریل قرآن لا رہے تھے، نبی کے سینے پہ قرآن اتر رہا تھا، اس وقت نبی کے قدموں میں، نبی کی مجلس میں، نبی کی جماعت میں، نبی کے گھرانے میں، نبی کی مقدس مسجد میں، آقا کے پڑوس میں
اور مصطفیٰ کے پہلو میں موجود تھا؟ زور سے، میں موجود تھا؟ آپ موجود تھے؟ ہمارے والدین تھے، ہمارے اکابر تھے، ہمارے اسلاف تھے؟ جب قرآن اتر رہا تھا، جبریل قرآن لے کے آ رہے تھے، آقا کی زبان پہ قرآن جاری تھا، اس وقت میرے بزرگوں میں قاضی مظہر حسین تھے۔ گرج کے بولو، زور سے بولو۔ حضرت درخواستی تھے، مفتی محمود تھے، امیر عظیمت تھے، حضرت گنگوئی تھے، حضرت مدنی تھے، حضرت تھانوی تھے۔ گرج کے بول، نہیں تھے نا؟ اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین، زور سے، یا ایھا الذین۔ گرج کے مجھے بڑی تکلیف ہوگی اگر میرا جملہ ضائع کرو گے۔ اللہ جو بار بار قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین، رب قرآن اتارے تو مومن کہے، رب قرآن اتارے تو مومن کہے، جبریل قرآن لائے تو مومن کہے، آقا کے سینے پہ قرآن اترے تو نبی کی زبان مومن کہے۔ بابا اس وقت نبی کے قدموں میں تو موجود نہیں تھا، آپ تو موجود نہیں تھے، ہمارے والدین تو نہیں تھے، ہماری اکابر اساتذہ اور ہمارے اسلاف تو نہیں تھے۔ پڑھے لکھے دوستو، پڑھے لکھے معاشرے میں کھڑا ہوں، اللہ جو بار بار قرآن اتار کے مومن کہتا ہے، اے ایمان والو، جبریل قرآن لائے تو مومن کہے، اے ایمان والو، نبی کے سینے پہ قرآن اترے تو نبی کی زبان قرآن میں مومن کہے، اے ایمان والو۔ بابا میں تو نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، ہماری اکابر بھی نہیں تھے، آؤ ہم سارے مل کے وہ بندے تلاش کریں۔ یار میرا خیال ہے تسی تھوڑا جا سو جاؤ، اثر تو بعد باقی بیان کر دیاں گا۔ نہیں گل دل چ اترے تو بولنے، بلا وجہ نہیں بولنا۔ میں اپنے من میں خوش پھرتا ہوں کہ میں مومن ہوں، آپ بڑے خوش ہیں کہ آپ مومن ہیں، اور دنیا میں بہت سے لوگ خوش ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ خوش ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی حضرات مومنین ہیں۔ بابا میرا سوال ہے، جب قرآن اتر رہا تھا اور اللہ قرآن میں بار بار اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، قرآن میں بار بار اللہ مومن کا خطاب دے رہے تھے۔ جبریل قرآن لاتے تو مومن کہتے، آقا کی زبان پہ قرآن جاری ہوتا تو مصطفیٰ مومن کہتے۔ جب یہ تسلسل سے قرآن اتر رہا تھا اور ایمان کا خطاب دیا جا رہا تھا، اس وقت نبی کی مجلس میں نہ میں موجود تھا، نہ آپ موجود تھے، نہ حضرات موجود تھے۔ آؤ سارے مل کے وہ بندے تلاش کریں جنہیں اللہ چن چن کے سینوں میں ایمان کا نور اتار کے انہیں ان کے سینہ مزین کر کے نبی کے قدموں میں بٹھا کے اللہ قرآن اتارے تو مومن کہے، جبریل قرآن لائے تو انہیں مومن کہے، آقا کے سینے پہ قرآن اترے تو نبی کی زبان انہیں مومن کہے۔ آؤ ہم سارے مل کے وہ بندے تلاش کریں۔ جب میں وہ بندے تلاش کرنے نکلتا ہوں، میں وہ گروہ تلاش کرتا ہوں، وہ ٹولہ تلاش کرتا ہوں، وہ مقدس جانثار تلاش کرتا ہوں، وہ جماعت تلاش کرتا ہوں۔ آخر کون تھے وہ لوگ جنہیں کائنات سے چنا، محمد کے قدموں میں بٹھایا؟
زندہ باد زندہ شان فاروق اعظم، زندہ باد شان عثمان ذوالنورین، زندہ باد زندہ باد زندہ باد حق چاہیے زندہ باد بابا میرا ایک سوال ہے کہ میں مومن، کوئی شک نہیں میں مومن، آپ بھی مومن، کوئی شک نہیں کہ آپ مومن، لیکن جب قرآن اتر رہا تھا اور رب بولے تو مومن کہے، جبریل قرآن لائے تو مومن کہے، آقا کی زبان بولے تو انہیں مومن کہے، اس وقت نبی کی مجلس میں نہ میں موجود نہ آپ موجود، آؤ سارے مل کے ہم وہ بندے تلاش کریں جنہیں کائنات سے چنا، نبی کے قدموں میں بٹھایا، ایمان سے ان کے سینے مزجل کیے، ان کا چہرہ دیکھ کے رب نے بھی مومن کہا، ان کا چہرہ دیکھ کے جبریل نے بھی مومن کہا، ان کا چہرہ دیکھ کے محمد کریم نے بھی مومن کہا۔ آؤ ہم سارے مل کے وہ جماعت تلاش کریں۔ جب ہم چلتے ہیں نبی کے قدموں میں تو مجھے ایک ایسی جماعت نظر آتی ہے جنہیں رب بھی مومن کہتا ہے، جبریل بھی مومن کہتے ہیں، محمد کریم بھی مومن کہتے ہیں۔ آپ گرج کے بولیں اس جماعت کا نام کیا ہے؟ زور سے زور سے زور سے گرج کے بولو، پیار سے بولو، ہاتھ بلند کر کے بولو، ذرا ایمان پر ہاتھ لہرا کے بولو، وہ مقدس جماعت کون؟ صحابہ 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 لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا، صحابہ کا کر طلب تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ۔ دعا منگیا کرو سنگیو کتے صحابہ نہ رس جاون، دعا منگیا کرو سنگیو کتے صحابہ نہ رس جاون، جڑے صحابہ نو نہیں مندے چھالا طوفان چو اڑ جاون، اور جنہ تو صحابہ رس جاندے اور جوندے دی مرے رہندے، میرے آس امیداں دے صدا بوٹے اڑے رہندے۔ زندہ باد یاد رکھو چکوال کے روشن ضمیروں، دنیا میں صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کسی مشن کو پھیلانے کے لیے، خواہ وہ مذہبی مشن ہو، سیاسی مشن ہو، خواہ وہ کوئی بزنس اور کمپنی ہو، تب تک اپنے مشن کو کائنات میں پھیلایا نہیں جا سکتا جب تک ایک انتھک ورکنگ ٹیم کا سہارا نہ ملے۔ ہمیشہ مشن کو لے کے چلنے والے اور دنیا میں مشن پھیلانے والے ورکنگ ٹیم کے نوجوان ہوا کرتے ہیں۔ ورکنگ ٹیم جس کی جتنی چھوٹی ہو اس کا مشن اتنا ہی محدود رہتا ہے، اور جس کی ٹیم جتنی بڑی ہو اس کا مشن دنیا میں اتنا ہی زیادہ پھیلتا ہے۔ یہ جو میرے نبی کا دین مکے سے اٹھا، مدینے سے اٹھا اور پوری دنیا پہ پھیلا، پوری روئے زمین پہ پھیلا۔ میں سوال کرتا ہوں، تیری کمپنی میں 10 12 15 نوجوان ہوں تو تو اپنے ضلع سے باہر اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتا۔ جس نبی کا دین پوری روئے زمین پہ عام ہو گیا، اگر اس کے ساتھیوں میں صرف ورکنگ ٹیم کے نوجوانوں میں 5 ہوتے، اگر صرف 5 تھے تو نبی کا مشن دنیا میں پھیلا کیسے؟
اگر صرف 5 تھے تو نبی کا دین لے کے کائنات میں پھیلا کیسے؟ دنیا میں عام کیسے ہوا؟ ٹیم جتنی محدود ہوتی ہے مشن اتنا ہی محدود ہوتا ہے. ٹیم جتنی پھیلی اور بڑی ہو جائے مشن اتنا ہی عام ہو جاتا ہے. میرے آقا کا مشن یہ جو پوری دنیا میں عام ہوا. آؤ ہم تلاش کریں ٹیم کتنی تھی. 2 4 تھے 5 تھے. قرآن کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ نے مصطفیٰ کو جو جماعت دی وہ افراد نہیں تھے، وہ فوجیں تھے. وہ افراد نہیں تھے، وہ گروہ تھے. وہ افراد نہیں تھے، وہ لشکر تھے. 1.25 لاکھ پیغمبر کے جانثاروں کا لشکر نبی کے کلمے کو لے کے اٹھا، نبی کے قرآن کو لے کے اٹھا، نبی کے دین کو لے کے اٹھا اور پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا. مجھے کہنے دو اگر میرے پاس نبی کی نماز ہے تو پہنچانے والے صحابہ. زور سے زور سے زور سے. اگر میرے پاس نبی کا کلمہ ہے تو پہنچانے والے کون؟ اگر میرے پاس نبی کا سجدہ ہے تو پہنچانے والے کون؟ اگر میرے پاس نبی کی نماز ہے تو پہنچانے والے کون؟ پہنچانے والے کون؟ میرے سینے میں قرآن ہے تو پہنچانے والے کون؟ نبی کی شریعت ہے تو پہنچانے والے کون؟ نبی کی سیاست و سیادت ہے تو پہنچانے والے کون؟ نبی کا اخلاق ہے تو پہنچانے والے کون؟ صحابہ 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 صحابہ. جیسے قائد حریت حضرت قاضی مظہر حسین صحابہ 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 کرتے. صدیق کے قدموں کے کھاتے لگ گئے. ہم بھی صحابہ صحابہ کرتے صحابہ کے قدموں کے کھاتے لگ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اطمینان سے 5 منٹ تشریف رکھیں. جو بھی ترتیب ہوگی کر لیتے ہیں. 5 منٹ تشریف رکھیں اطمینان سے.